بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور مورخ و سیرت نگار واقدی کا بیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند احادیث بیان کی۔ میری بیان کردہ حدیثیں اس نے لکھ لی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، خیریت تو ہے؟ خلیفہ مہدی کہنے لگا، میں اپنی بیوی خضراء کے پاس گیا تو اس نے میرا کپڑا اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا، اور کہنے لگی، میں نے تم میں کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا ہے۔ خلیفہ نے مزید کہا، اے واقدی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے خضراء کو ایک غلام فروش سے خریدا تھا، پھر میں نے اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی، چنانچہ اب وہ کیسر شاہی میں میری بیوی کی حیثیت سے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ نیز اس کو ناز و نام اور آرائش و زیبائش کے لیے وہ چیزیں دستیاب ہیں جو دیگر عورتوں کو کم ہی نصیب ہوا کرتی ہیں، مگر آج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے، اور کہنے لگی کہ آج تک میں نے کبھی تم میں خیر نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اس کے دونوں لڑکوں ہادی اور ہارون رشید کے لیے پیشگی بیعت کروا دی ہے۔ میرے بعد یکے دیگرے وہ دونوں مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی وہ مجھے تانے دے رہی ہے کہ میں نے اس کے لیے کوئی بلائی نہیں کی ہے۔ واقدی نے خلیفہ مہدی کی بات سن کر کہا، امیر المؤمنین، آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ کفران نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار توڑ کر رہو گے، اور اگر اس ٹیڑھی پسلی کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی، اور تم اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ واقدی نے اس موضوع سے متعلق چند مزید احادیث خلیفہ سے بیان کی۔ خلیفہ مہدی نے انہیں 2000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب واقدی خلیفہ کے پاس سے نکل کر اپنے گھر پہنچے تو اسی وقت ملکہ خضراء کا پیغمبر بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور ملکہ کا دیا ہوا تقریباً 2000 دینار کا عطیہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ کپڑے اور جوتے بھی تھے۔ ملکہ نے پیغمبر کے ذریعے ان عطیات کے ساتھ ساتھ اس خیر پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔